السلام علیکم کلاس 3۔ آج ہم نظم پڑھیں گے پاکستانی جھنڈا۔ پاکستانی جھنڈا ابھی 14 اگست منائی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، 2-4 دن پہلے تو بہت پاکستانی جھنڈے کا استعمال کیا، چھتوں پہ لگایا اور اس کے علاوہ جھنڈیاں لگائیں اور پھر بعد میں وہ جھنڈیاں پیروں تلے آئیں۔ تو بچوں، پاکستانی جھنڈے کا ایک وقار ہے، ایک عزت ہے، اس کی ایک تعظیم ہے، لہٰذا اس جھنڈے کا احترام کرنا ہے اور اس کو اپنے پاؤں تلے نہیں روننا ہے، ٹھیک ہے۔ جھنڈیوں کا استعمال اس طرح نہ کریں کہ پھر وہ انسانی قدموں کے نیچے آئیں۔ اس کی بہت عزت ہے، یہ جھنڈا ساری دنیا میں ہمارا نام روشن کرتا ہے اور ہمارے ملک کا نام اونچا کرتا ہے۔ یہ جھنڈا 2 رنگوں پر مشتمل ہے ہمارا، سبز رنگ اور گرین رنگ۔ آپ نے میرے خیال میں پڑھا ہوگا چھوٹی کلاسز میں کہ گرین رنگ جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمان زیادہ تعداد میں پاکستان میں رہتے ہیں، اور سفید رنگ اقلیت کو یعنی غیر مسلموں کو ظاہر کرتا ہے کہ غیر مسلم پاکستان میں کم تعداد میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہلالی چاند ہے ہمارے جھنڈے پر، اور اس ہلالی چاند کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہلالی چاند روزانہ دن بدن جو ہے وہ ترقی کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ اور یہ 5 کونوں والا ستارہ آپ کے اسلام کے 5 جو ارکان ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ 5 ارکان ہیں نا اسلام کے، ان 5 ارکان کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ہمارا پاکستانی جھنڈا ہے، ٹھیک ہے، اس بچے کے ہاتھ میں۔ دیکھتے ہیں کہ شاعر اس نظم میں کیا کہتے ہیں۔ پاکستانی جھنڈا، پاکستانی جھنڈا، یہ ہے پاکستانی جھنڈا، سبز اور سفید رنگ کا، ایک ہلالی چاند اور 5 کونوں والے ستارے کے ساتھ۔ پاکستان ہے پیارا پیارا، شاعر کہتے ہیں پاکستان بہت پیارا ملک ہے، بہت خوبصورت ملک ہے ہر لحاظ سے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل پاکستان کو مہیا کیے ہیں، بہت طرح کے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں، بہت سارے ڈفرینٹ رنگ و نسل کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں جمع ہیں اور اکٹھا ہیں، اس لیے ہمارا ملک جو ہے وہ بڑا پیارا ہے، خوبصورت ہے۔ سارے جگ میں دیس نیارا، نیارا کا مطلب نیا، انوکھا، تو جگ مین دنیا، پوری دنیا میں ہمارا ملک انوکھا ہے انوکھا؟ کس لحاظ سے انوکھا ہے؟ جلدی سے بتائیں، کون سا بچہ بتائے گا؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس لحاظ سے ہمارا ملک انوکھا ہے کہ ہم نے اسلام کے نظریے کی بنیاد پر آزادی حاصل کی ہے۔ بہت سارے اسلامی ملک ہیں لیکن کسی نے اسلامی نظریے کی بنیاد پر آزادی حاصل نہیں کی۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے اسلامی نظریے کی بنیاد پر جو ہے انگریزوں سے آزادی حاصل کی کہ ہم ایک الگ وطن حاصل کر کے وہاں پر اسلام کو نافذ کریں گے۔ اس لحاظ سے ہمارا ملک بڑا انوکھا اور نیارا ہے۔ اچھا اچھا پیارا پیارا ہے نا؟ اچھا ہے، اچھا کہ نہیں؟ جلدی بتائیے۔ آپ کا گھر اچھا، آپ کی گلی اچھی، آپ کا محلہ اچھا، آپ کا شہر اچھا، آپ کا قصبہ، آپ کا ٹاؤن، آپ کا ملک پورا جو ہے وہ بہت اچھا ہے اور پیارا پیارا ہے۔ ایک سے ایک پیاری پیاری جگہیں ہیں، ایک سے خوبصورت جگہیں ہیں، سمندر ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، باغات ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہے، سمندر ہے، کیا نہیں ہے پاکستان میں بچوں، اور انسان بھی ہیں، انسانی وسائل بھی دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو۔ جھنڈا اس کا کتنا اچھا ہے نا، جھنڈا پیارا، نظروں میں سما جاتا ہے، یہ گرین رنگ آنکھوں میں جبس ہو جاتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، رنگ برنگا نہیں ہے ہمارا جھنڈا، بڑا پیارا 2 رنگوں کا بہت خوبصورت جھنڈا ہے ہمارا۔ چاند کی گودی میں ایک ستارہ، چاند کی گودی میں ایک ستارہ ہے بچوں، ٹھیک ہے، یہ چاند کی گودی ہے یہ ایریا، اور اس میں ایک ستارہ بنا ہوا ہے۔ اچھا اچھا پیارا پیارا، اور ہمارا ملک انتہائی اچھا، پیارا اور خوبصورت ہے۔ اس جھنڈے کو اونچا رکھنا، یہ جو جھنڈا ہے پاکستان کو، اس کو اونچا رکھنا دنیا میں ہے کام ہمارا۔ اب دنیا میں اونچا کیسے رکھیں گے؟ جی جلدی بتائیے گا۔ کسی پول پہ لگائیں گے؟ بڑے بانس پہ لگا دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس طرح اونچا کریں گے؟ نہیں، کیسے اونچا کرنا ہے؟ جی شاباش، اچھے کام کر کے اونچا کرنا ہے بچوں، ٹھیک ہے، اچھے کام کر کے پاکستان کا جھنڈا جو ہے اونچا کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اپنی معاشرت کو بہتر کرنا ہے، طریقے سے رہنا ہے، سلیقے سے رہنا ہے، اپنے گلی کوچے صاف رکھنے ہیں، مل جل کر رہنا ہے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے، ان تمام کاموں کی وجہ سے اپنے جھنڈے کو اونچا رکھنا ہے کہ دنیا میں قومیں تعریف کریں کہ واقعی میں پاکستان ایسا ملک ہے جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، بڑا صاف ستھرا ملک ہے۔ جی ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح پاکستان کو رکھیں گے تو پاکستان کا جھنڈا اونچا ہوگا، ورنہ پھر وہی ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تمام قومیں جو ہیں وہ پاکستان کو
پھر برے برے القابات سے نوازتی ہیں کہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، پاکستان ایسا ہے۔ دنیا میں ہے کام ہمارا، دنیا میں کیا کام ہے ہمارا کہ ہم یہ جھنڈا جو ہے وہ اونچا کریں گے اپنے محنت سے، اپنے کام سے، اپنی لگن سے، اپنی جستجو سے۔ ٹھیک ہے بچوں، ایک جنون پیدا کرنا ہے ہم نے اپنے کاموں میں۔ وہ جو نغمہ ہے نا، ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار۔ تو اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمت ہار جائیں گے، ہم پاکستان کو صاف نہیں کر سکتے، تو ہم نے پاکستان کو صاف کرنے کا جنون اپنا لینا ہے۔ جنون اپنا لیں گے تو کیوں نہیں صاف کر سکیں گے؟ اگر ہم جنون اپنا لیں کہ پاکستان کو سرسبز رکھنا ہے تو کیوں نہیں ہم سرسبز رکھ سکیں گے؟ ہر بچہ، آج کل شجرکاری کا موسم ہے، ہر بچہ، ہر پیرنٹس یا ہر گھرانہ ہی ایک درخت لگائے تو کتنے گھرانے ہیں پاکستان میں، کتنے کروڑ درخت لگ جائیں گے آپ سوچیں۔ اور جب درخت لگیں گے تو آٹومیٹک ہی سارا ماحول تبدیل ہو جائے گا بچوں، پھر اتنی گرمی بھی نہیں ہوگی اور ہر طرح سے آپ کا ملک جو ہے پھر ایک بہترین ملک بن جائے گا۔ یہ نظم تھی ہماری، ٹھیک ہے، پاکستان کا جھنڈا، ٹھیک ہے، یہ نظم ہے ہماری پاکستان کا جھنڈا۔ مجھے امید ہے کہ آپ پاکستان کے جھنڈے کے بارے میں جو ہے وہ معلومات آپ کو مل گئی ہوں گی۔ یہ جھنڈا جو ہے وہ سب سے پہلے لیاقت علی خان نے اسمبلی میں لہرایا تھا، اور یہ جھنڈا جو سیاہ جو تھا امیر بنایا تھا، امیر قدوائی نے ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جھنڈا جو ہے وہ پہلی بار اسمبلی میں پاس ہوا، لہرایا، قائد اعظم بھی اس اسمبلی میں موجود تھے، اور پھر یہ پاکستان کا جھنڈا بن گیا۔ اور ہر جگہ جہاں پاکستان کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے وہاں آپ ٹیبل پر دیکھیے گا ایک چھوٹے سے اسٹینڈ میں جو ہے وہ یہ جھنڈا لگا ہوتا ہے، کہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پاکستانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کا جھنڈا ہے اور یہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی عزت و وقار میں اضافہ کرنا ہے، جو ہے ہمیں تمام رولز پہ جو پاکستان کے بنائے جاتے ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ کھا پی کے کچرا نہیں پھینکنا، باہر کچرا نہیں پھینکنا، اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھنا ہے، دل لگا کر پڑھنا ہے۔ دل لگا کر پڑھیں گے تو پاکستان کا جھنڈا اونچا کریں گے نا۔ انجینئر پیدا ہوں گے، ماہر پیدا ہوں گے، اچھے اچھے ڈاکٹر پیدا ہوں گے، اچھے استاد پیدا ہوں گے جو اچھی طرح بچوں کو پڑھائیں گے، تو جو ہے ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ملک ترقی کرے گا تو یہ جھنڈا اونچا ہوگا، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ہم نے اب دل لگا کر پڑھنے، آپ کا کام، ابھی آپ کو صرف ایک کام سونپا گیا ہے پڑھنے کا، لہٰذا آپ نے پوری طرح دل لگا کر پڑھنا ہے۔ دل لگا کر پڑھیں گے تو جب آپ بڑے ہوں گے، اچھا پڑھیں گے، تو لازمی سی بات ہے آپ پاکستان کا نام روشن کریں گے، ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر بن کر۔ یہ اس کی ایکسرسائز ہے بچوں، اس کی مشق ہے۔ مشق میں دیکھیے گا یہ ان الفاظ کے معنی لکھیں، ان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ جگ، جگ کا مطلب دنیا، یہ والا جگ نہیں ہے جس سے آپ پانی ڈالتے ہیں نہاتے ہیں، یہ وہ جگ ہے، جگ، جگ من دنیا۔ دیس، وطن، جھنڈا، پرچم، نیارا، انوکھا، نیا، اچھا، پیارا، پیارا، خوبصورت۔ جملے بنائیے، چاند، دیس، اونچا، جھنڈا، پاکستانی اور اونچا۔ اس کا اپنے الفاظ میں جو ہے جملے بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ کچھ چاند، چاند کا جملہ کیا بنائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، روزانہ آسمان پر چاند نظر آتا ہے۔ دیس، ہمارا دیس بہت پیارا ہے، ہمارا جھنڈا اونچا ہے، پاکستانی جھنڈا 2 رنگوں کا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ سرگرمی ہے پاکستان، اس میں معرفہ 10 اس میں معرفہ آپ نے یہاں پر لکھنے ہیں، آپ کی کتاب میں سبق میں مل جائیں گے 10 اس میں معرفہ جو آپ یہاں پر لکھیں گے۔ درست، یہ ہے آپ کے MCQs 2، یہ آپ نے پر کرنے۔ درج ذیل شعر کی تشریح کرنی ہے۔ کلاس 3 میں تشریح تو نہیں کرواتے ہیں بچوں آپ کو، لیکن اس کا مفہوم ضرور آپ نے لکھنا ہے اس خالی جگہ میں۔ اس جھنڈے کو اونچا رکھنا دنیا میں ہے کام ہمارا، یعنی پاکستانی جھنڈے کو اپنے کام کے ذریعے اونچا رکھنا ہمارا کام ہے۔ اور کام کیا ہے ہمارا کہ ہم اچھا پڑھیں، دل لگا کر محنت کریں، اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھیں اور پاکستان کے لیے بنائے گئے رولز پر عمل کریں۔ مثال کے طور پر سڑک پار کر رہے ہیں تو سڑک پار کرنے کی جگہ پہ سے سڑک پار کریں، فٹ پاتھ پر چلیں اور پاکستان کی حفاظت کریں۔ یہ سارے ہمارے کام ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے جھنڈے کو اونچا رکھ سکتے ہیں۔ اس میں صفت لکھنی ہے آپ نے، اچھائی برائی رنگت وغیرہ کو ظاہر کرے، جیسے اچھا لڑکا، تھوڑا پانی، نیلا آسمان۔ درج ذیل الفاظ میں سے اس میں صفت الگ کیجیے۔ برا آدمی، اس میں صفت کیا ہے؟ برا۔ پیاسا کوا، کوا پیاسا ہے، صفت پیاسا ہے۔ ننھا بچہ، ننھا صفت ہے۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا صفت ہے۔ سرد رات، سرد صفت ہے۔ یہ آپ نے صفت یہاں پر لکھنی ہے۔ صفت کہتے ہیں بچوں کسی بھی اچھائی یا برائی کو،
اس میں یہ نہیں کہ صرف اچھائی کو صفت کہیں گے کیونکہ اس کے اندر یہ بڑی اچھی صفت ہے، برائی کو بھی صفت کہتے ہیں. صفت میں اچھائی یا برائی دونوں شامل ہوتی ہے. مثلا اسلم بڑا شرارتی لڑکا ہے، تو صفت کیا ہوگی کہ وہ شرارتی ہے. تو اس میں اچھائی یا برائی دونوں شامل ہوتی ہے. اس میں صرف وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی برائی یا رنگت وغیرہ کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے. نیلا آسمان، نیلا صفت ہے اس میں، یہاں پہ اچھا، تھوڑا، نیلا، یہ سب اس میں صفت ہے. سمجھ آ گئی بات کہ اس میں صرف اچھائی کو نہیں کہتے ہیں، اس میں صفت میں اچھائی یا برائی دونوں شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اگلا سبق ہم پڑھیں گے محترمہ فاطمہ جینا، وہ آپ نے پڑھ کر رکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ سبق محترمہ فاطمہ جینا آگے آپ نے اس کی ریڈنگ کر رکھنی ہے.